تو سی ٹی ڈی نے مبینہ طور پر ان تینوں ملزمان سے کوئی 2 کروڑ روپے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی، رشوت مانگی کہ بھائی آپ انلیگل کال سینٹر چلا رہے ہیں اور انلیگل کال سینٹر کی جو ہے وہ غیر قانونی کام اور چونکہ آپ انڈین کمپنی سے آپ کا انڈین شہری کی کمپنی سے آپ کا کنیکشن ہے تو اس لیے را جو ہے وہ پیسہ منگا رہی ہے، مطلب وہ دے نہیں رہی تو اس کے اوپر کافی جو ہے وہ سی کلاس کی رپورٹ خود سی ٹی ڈی نے اور کوئی 5 کروڑ روپے میں معاملات ہوئی ہے مبینہ طور پر طے ہوئے۔ اچھا، آپ اتنے بڑے الزامات کے تحت آپ نے کبھی آپریشن سی ٹی ڈی آپریشن پہ کبھی یہ سوال اٹھائے کہ ماضی میں کوئی بھی ایک ایسا کیس بتا دے کہ جس میں آپ نے اتنے الزامات لگائے ملزمان پر اور اس کو وہ ثابت کر سکے؟ تو اس زمانے میں انہوں نے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے تھے، ایف آئی آرز بھی درج ہوئی تھی، انفیئرمنٹ کی، یہ لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں واپس، یہ وہی لوگ ہیں، وہی ٹولہ ہے جو گھوم پھر کے یہی لوگ جو ہے اس قانون کے ساتھ میں تو کہوں گا کھلواڑ کر رہے ہیں، شہریوں کو ڈکیتیاں کرتے ہیں، شہریوں کو اٹھا کے رکھتے ہیں، غلط الزامات، پہلے غلط الزامات لگا کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں، پھر انہیں الزامات کو ختم کرنے کے ان سے ٹھیک ٹھاک پیسے وصول کرتے ہیں۔ نے صرف 2 کروڑ روپے کے لیے انہوں نے پیسہ نہیں دیا، آپ نے ان کو روغل لگایا، پہلے ان کی زندگیاں خراب کی، یعنی ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی جرم کیا تھا، لیکن بہرحال دہشت گردی کا الزام اور راؤ کے ساتھ منسلک ہونے کا الزام کتنا ایک تباہ کن ہے، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں بالکل جہاں پہ کسی پہ بھی یہ الزام لگا دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان۔ آج ہم آپ کو ایک کراچی میں سی ٹی ڈی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو پولیس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہوتا ہے، اس کے ایک کیس کی تفصیل بتائیں گے کہ کس طرح شہریوں پر کاؤنٹر ٹیررزم یا دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور پھر ان الزامات کو کس طریقے سے ختم بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیس ہے گزشتہ سال یعنی اپریل 2023 کا، جب سی ٹی ڈی نے ایک انلیگل یا غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے الزام میں کچھ نوجوانوں کو گرفتار کیا اور ان پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ پاکستان سے پیسہ جمع کر کے ایک انڈین کمپنی جو کہ دبئی بیسڈ انڈین شہری کی کمپنی ہے اس کو وہ پیسہ بھجواتے ہیں، اور چونکہ ان کے کنیکشن ہے انڈین شہری کے ساتھ اور دبئی میں قائم کمپنی جو کہ انڈین شہری چلا رہا ہے اس کے ساتھ، تو یہ را کے ساتھ ملوث ہیں، انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کے لیے کام کرتے ہیں۔ نادر صاحب آپ بتائیے کہ اب اس کیس کی کیا پروگریس ہے، جو کہ اب تقریباً 10 مہینے ہو چکے ہیں اس کیس کو رجسٹرڈ ہوئے اور را کے یعنی انٹیلیجنس دہشت گردی کے الزامات کے تحت؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو گارڈن میں ان کا دفتر ہے اور انہوں نے کارروائی کی تھی گزشتہ سال اپریل میں، جس کی تفصیلات ابھی ہم اپنے ناظرین کو بھی بتائیں گے۔ تو ایک انلیگل کال سینٹر کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، ایک کا نام عاقب ہے، بشیر اور ایک رفیق نام کے جو ہے وہ ملزمان ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب ان پہ الزام یہ عائد کیا گیا تھا انلیگل کال سینٹر چلا رہے تھے اور را کو فنڈنگ کرنے الزام تھا ان کے اوپر، اور ان کو اسی لیے مد میں گرفتار کیا گیا۔ لیکن معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ جب اپریل میں ان کی گرفتاری ہوئی تو سی ٹی ڈی نے مبینہ طور پر ان تینوں ملزمان سے کوئی 2 کروڑ روپے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی، رشوت مانگی کہ بھائی آپ انلیگل کال سینٹر چلا رہے ہیں اور انلیگل کال سینٹر کی جو ہے وہ غیر قانونی کام، اور چونکہ آپ انڈین کمپنی سے آپ کا انڈین شہری کی کمپنی سے آپ کا کنیکشن ہے تو اس لیے پہلے تو ان کو یہ نہیں کہا گیا، لیکن وہ انلیگل کال سینٹر کے نام پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس سے 2 کروڑ روپے انہوں نے دینے سے انکار کر دیا ہوگا۔ پھر جب ان کی ڈیٹیل کچھ نکلی کہ وہ انڈین کمپنی کو یہاں سے پاکستان سے پیسہ باہر بھجوا رہے ہیں، تو اس کے پر 2 کروڑ روپے جب انہوں نے نہیں دیے تو انہوں نے را کا الزام عائد کیا اور ٹیرر فائنینسنگ کی دفعات کے تحت ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا۔ تو جب عدالت میں بھی جب کیس کی پیروی ہو رہی تھی تو عدالت میں بڑی دلچسپ اس معاملے پہ بہت گفتگو ہوئی کہ یہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان سے پیسہ وہ جو ہے را جو ہے وہ پیسہ منگا رہی ہے، منگوا رہی ہے، مطلب وہ دے نہیں رہی تو اس کے اوپر کافی بہت سوالات سی ٹی ڈی پہ اٹھائے گئے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن، کہ ہم تو ہمیشہ ماضی میں دیکھتے آئے کہ را جو فنڈنگ کرتی ہے وہ پاکستان میں کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی اگر کسی دوسرے ملک، وہ اس کے اوپر کافی کوشچن ہوا تھا۔ پھر بہرحال جب معاملے کی تفصیلات چلی تو پھر سندھ حکومت نے باقاعدہ ایک جی آئی ٹی تشکیل دی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے، اور ایم آئی ایس آئی آئی بی اور ایف آئی اے کے نمائندے جو ہے وہ سینٹرل جیل کراچی میں 15 اگست کو گزشتہ برس 15 اگست کو انہوں نے تینوں ملزمان کا جو ہے وہ
ان سے تفتیش کی GIT نے, اور GIT نے اس حد تک ان کو گرے اور بلیک لسٹ میں رکھا کہ وہ پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے پیسہ وہ باہر بھجوا رہے تھے. اور اس میں میزان بینک اور حبیب میٹروپولیٹن بینک میں انہوں نے SCCP میں جو ہے وہ ایک کمپنی رجسٹر کی تھی جو بمبئی بازار میں ان کا ایڈریس تھا, اور کراچی بمبئی بازار میں اس کا ایڈریس تھا, اور ایک چھوٹی سی دکان ہے. اسی کے نام پر انہوں نے تقریباً 2014 سے لے کر 2020 کے درمیان میں کوئی تقریباً 1 ارب روپے کے لگ بھگ پیسہ پاکستان سے باہر بھجوایا. اچھا, کام ان کا یہ ہے ان لیگل کال سینٹر میں, تو ان 3 ملزمان کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے آپ مختلف گیمنگ آپ استعمال کرتے ہیں, اور اس میں جوا کا پیسہ جو ہے وہ یہ اکٹھا کرتے ہیں کال سینٹر کے ذریعے, جتنے بھی پاکستان کے سوشل میڈیا کے اندر یہ کام چل رہا تھا. تو اس کے لیے ان کی ظاہر سی بات ہے کہ اب 2-3 سوالات ہیں یہاں پر. سوالات بینکوں کے اوپر بھی ہیں کہ جب 2015 کے بعد جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور وفاقی حکومت نے ایک رولز اپلائی کر دیے تھے کہ آپ کسٹمرز کو جو ہے KYC رولز جو کافی معروف ہوئے تھے کہ آپ جانتے ہیں, اور آپ نے جب بھی کسی کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے, جب آپ نے بے نامی اکاؤنٹ کیا آپ نے دیکھا ہوگا 2015-16 کے بعد تو ان کو کچھ رولز اوپر بنے تھے. تو لیکن اس کے باوجود حبیب میٹروپولیٹن بینک ہو یا میزان بینک ہو, انہوں نے ایک ایسی بے نامی کمپنی کے نام پر اکاؤنٹ کھولے جس کے ذریعے 1 ارب روپے کے قریب پیسہ. اور پھر اتنی بڑی رقم جب باہر جا رہی ہے تو اس کے بارے میں کیوں نہیں اسٹیٹ بینک کو یا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو کیوں نہیں STR کیوں نہیں جنریٹ نہیں ہوئی؟ تو لیکن مطلب اس کے بہت سارے وہ ہے نا. آپ اب اس وقت کیس اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ کیس جو ہے وہ C کلاس کی رپورٹ خود CTD نے مبینہ طور پہ, اس میں بھی میٹر یہ ہوا کہ جب کیونکہ معاملہ یہ ہوا کہ عدالت کے اندر خود سوالات اٹھائے گئے, تو پھر وہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ بنی ملزمان کے ساتھ, اور کچھ دیگر عناصر بھی شامل ہوئے اس میں, اور کوئی 5 کروڑ روپے میں معاملات کو یہ مبینہ طور پر طے ہوئے. اچھا, اور طے ہوئے کہ لا کے جو الزامات عائد کیے گئے ہیں, یعنی جو ٹیررزم فائنینسنگ یعنی دہشت گردی کے الزامات وہ واپس لیے جائیں گے. اور اسی بنیاد پہ CTD گارڈن نے انویسٹیگیشن کے شعبے نے اس کو جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں C کلاس کی رپورٹ جمع کرائی ہے, اور SSP فدا شاہ ہے جو SSP انویسٹیگیشن CTD ہے, تو ان سے انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ہم نے C کلاس کی رپورٹ جمع کرائی ہے, اور اسی لیے کرائی ہے کہ ان کے پر ٹیرر فائنینسنگ کو. تو میرا بھی سوال ان سے یہ تھا کہ آپ اتنے بڑے الزامات کے تحت آپ نے کبھی CTD آپریشن پہ کبھی یہ سوال اٹھائے کہ ماضی میں کوئی بھی ایک ایسا کیس بتا دے کہ جس میں آپ نے اتنے الزامات لگائے ملزمان پر اور اس کو وہ ثابت کر سکے؟ تو ان پہ وہ سوال کا جواب تو نہیں دے سکے مجھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ آواز مختلف لوگوں سے سننے میں آ رہی تھی کہ اس میں پیسہ جو ہے وہ چلا ہے, لیکن اس کی انویسٹیگیشن ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے بارے میں خود SSP انویسٹیگیشن بھی جو ہے وہ کنفیوز. تو یہ تو CTD کا, اور اس سے ماضی میں بھی اس حوالے سے CTD گارڈن خاص طور پہ وہ جو ان کے گارڈن CTD کے جو ایک DSP ہیں اور ایک انسپیکٹر ہیں میرے خیال وہ علی رضا, اور ان کے ساتھ جو ایک راجہ خالد, تو یہ لوگ تو مختلف کیسوں میں بھی انوالو ہیں. ابھی کسٹم میگا کرپشن اسکینڈل میں بھی یہ نامینیٹ ہے. تو یہ لوگ سال سے مطلب 10-15 سال سے, اس سے پہلے جب وہ ثناء اللہ عباسی ایڈیشنل IG CTD تھے تو اس زمانے میں انہوں نے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے تھے, FIRs بھی درج ہوئی تھی انفیئر مین کی. یہ لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں واپس, یہ وہی لوگ ہیں, وہی ٹولہ ہے جو گھوم پھر کے یہی لوگ جو ہے اس قانون کے ساتھ میں تو کہوں گا کھلواڑ کر رہے ہیں. شہریوں کو ڈکیتیاں کرتے ہیں, شہریوں کو اٹھا کے رکھتے ہیں, غلط الزامات, پہلے غلط الزامات لگا کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں, پھر انہیں الزامات کو ختم کرنے کے ان سے ٹھیک ٹھاک پیسے وصول کرتے ہیں. جی بس اب اس میٹر میں بھی یہی ہے نا. آپ دیکھیں یہ ملزمان ہیں مطلب انلیگل کال سینٹر چلا رہے ہیں, پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے پیسہ باہر بھجوا رہے ہیں. آپ ان کو اس دفعات کے تحت رکھتے تو وہ ان کو عدالت میں آپ ثابت بھی کر سکتے, اور CTD کا ایک نام بھی ہوتا کہ بھائی آپ نے کرتا ہے. لیکن آپ نے صرف 2 کروڑ روپے کے لیے انہوں نے پیسہ نہیں دیا, آپ نے ان کو روغل لگایا. پہلے ان کی زندگیاں خراب کی, یعنی ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی جرم کیا تھا, لیکن بہرحال دہشت گردی کا الزام اور کے ساتھ منسلک ہونے کا الزام کتنا ایک تباہ کن ہے, خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں بالکل, جہاں پہ کسی پہ بھی یہ الزام لگا دیا جاتا ہے. ہمارے ادارے بھی. اب اس کا دوسرا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو AML کی طرف ٹرانسفر کریں گے تو اس کیس کی آپ نے ویسے ہی اہمیت ختم کر دی کہ آپ نے اتنا بڑا الزام جو ہے آپ نے ختم کیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو اصل ان کا جو کرمنل ایکٹ تھا جس کے تحت وہ پیسے باہر بھی بھجوا رہے تھے, اور وہ میرے خیال کریڈٹ کارڈز کے ذریعے وہ جو اس میں بھی انوالو, وہ جو غیر ملکی
کریڈٹ کارڈز یہاں یوز ہوتے ہیں. بالکل. اور ایئر ٹکٹنگ کے حوالے سے یہ گینگ ہے, پورا گینگ ہے. تو اس کو یعنی آپ نے ایک طرح سے پہلے ان پہ غلط الزام لگا کے ان پہ جو اصل الزامات تھے انہیں بھی آپ نے مشکوک بنا دیا. اب یہ کیس کبھی بھی ثابت نہیں ہو پائے گا. اور اس پہ ناظرین یہ ہے صورتحال ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, اور ہمارے ہائی افس کو خاص طور پہ آئی جی سندھ رفعت مختار صاحب, چونکہ کہا جاتا ہے کہ کہاں سے بہتر افسر ہیں, انہیں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح سی ٹی ڈی اور اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے, اور یہ نہ صرف پولیس کے ادارے کے لیے بلکہ حکومت اور ریاست پاکستان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں. آپ اجازت دیجیے. شکریہ.